پاس 2.5 گھنٹے ہیں اور 5 شعراء ہیں، تو انشاءاللہ سب کو آپ سنیں گے اور بڑے اہم شعراء ہیں۔ جو حضرات مسجد کے باہر ہیں وہ مسجد کے اندر آ جائیں، اور جو مسجد میں صحن میں ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ مصلی پہ آ جائیں، اس لیے کہ کرسیوں کا مصلی نہیں ہوتا، فرش کا مصلی ہوتا ہے۔ بیماری میں ہو جا کے کرسیوں پہ نماز ہو سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر آ کے عبادت کی طرح سے سنیں۔ میں آپ کا محبوب اور پسندیدہ شاعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی میں فتح کا ایک سورہ تبسم ہے جو 6 مہینے کا قرآن لا رہے ہیں حسین۔ بہت پیارے شعر سنائے ہیں۔ چراغ خیمہ نصرت بجھا رہے ہیں حسین، چراغ خیمہ نصرت بجھا رہے ہیں حسین، حسین ہیروں کو اپنے بنا رہے ہیں حسین، حسین ہیروں کو اپنے بنا رہے ہیں حسین۔ یا پھر کیا خوبصورت شعر کہا، بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اس جشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کو مبارکباد دینی ہے جناب افروز آغا کے 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو پسند آئیں۔ لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی، لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی، اللہ ان کی دید کی ساعت کب آئے گی، جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے، ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی، ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی۔ یا شاعر اہل بیت جناب نایاب اللوری نے کہا، راستے 2 ہی میرے پاس بچے ہیں مولا، راستے 2 ہی میرے پاس بچے ہیں مولا، فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے جو کہیے کر دوں، یا تو مل جائے مجھے میرے عریضے کا جواب، یا تو میں خود کو سمندر کے حوالے کر دوں۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب قرطاس کربلائی صاحب سے تشریف لے آئیں، جناب محترم قرطاس کربلائی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ حاضرین محفل، آپ سب کو اس پرنور جشن کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا نورانی جشن ہے، حالانکہ غدیر میں یہ خلا نہیں تھا جو غدیر کی محفل میں ہے، حالانکہ منافق اور مومن ایک ساتھ تھے، لیکن سورج کی تپش دیکھ رہی تھی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، لیکن یہ خلا قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بناتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اور مکتب فکر جعفریہ کی جو تہذیب ہے صلوات پڑھتے ہوئے آ گیا۔ بڑا نورانی جشن ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے مولا رضا علیہ السلام کے اخبار کی ایک حدیث کا ترجمہ منظوم کیا ہے، پیش کرتا ہوں بہت آہستہ سے۔ اب تک آپ نے بہت اچھا سنا، کوئی شکایت نہیں ہے، جب سب کو اچھا سنا تو مجھے بھی مایوس نہیں کریں گے آپ، مجھے یقین ہے۔ بہت آہستہ سے آغاز کرتا ہوں اپنے سفر کا۔ نیر بھائی اخبار کی حدیث حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ 8ویں سرکار کا یہ قول ہے گھبراؤ مت۔ ملاحظہ فرمائیے گا، بہت لطف آئے گا جو حدیث کو پڑھ رکھا ہے جو لوگوں نے، ملاحظہ فرمائے۔ 8ویں سرکار کا یہ قول ہے گھبراؤ مت، 8ویں سرکار کا یہ قول ہے۔ دیکھیے عزاداری اور ماتم پہ پابندیاں اور ولایت پہ پابندیاں ہوں تو گھبرایا نہ کیجیے۔ میں ایک فارمولا بتا رہا ہوں، سکون سے سوئیے گا چادر اوڑھ کے، کہ 8ویں سرکار کا یہ قول ہے گھبراؤ مت، 8ویں سرکار کا یہ قول ہے گھبراؤ مت، در حقیقت کچھ حقیقت سے سوا پیدا ہوئے۔ 8ویں سرکار کا یہ قول ہے گھبراؤ مت، در حقیقت کچھ حقیقت سے سوا پیدا ہوئے، دیکھ کر تعداد کو نادم نہ ہو بس اس لیے مسلک شیعت میں کچھ شیعہ نما پیدا ہوئے، دیکھ کر تعداد
رات کو نادم نہ ہوں بس اس لیے مسلک شیعت میں کچھ شیعہ نما پیدا ہوئے. یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے منظوم کیا ہے. مسلک شیعت میں کچھ شیعہ نما پیدا ہوئے, مسلک شیعت میں کچھ شیعہ نما پیدا ہوئے. ملاحظہ فرمائیں, یہیں سے حاصل کرتا ہوں, اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں. علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں. ارے حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں. یا علی یا علی, ذرا سے بیدار ہوئے اور وہ ماحول مجھے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا کہ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں. حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم. بی بی سی کی پوری نیوز اور رپورٹ آپ کے مد نظر ہے, ملحوظ خاطر ہے اور صحیفہ قلب پہ لکھی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حسین والے حسین زندہ باد کا نعرہ بول کے جب کھڑے ہوئے تو یزید والے عورتوں کے لباس میں زنان لباس میں بھاگے. اسی کو نظم کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, مگر یزید کی نسلوں کو آپ نہ گھبرائیں. انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں, مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں. حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں. ثنائے سبط پیمبر سے جس کو کام رہا, ثنائے سبط پیمبر سے جس کو کام رہا, رگے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا. ثنائے سبط پیمبر سے جس کو کام رہا, رگے حیات میں وہ شخص تیز گام رہا. ارے فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا, نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا. فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا. اچھا, کچھ لوگ ابھی بھی جناب مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں. ایک ایسا نعرہ لگائیے, یا اطہر صاحب لگا دیں, یا 20 سے کوئی ایسا نجف رسا نعرہ ہو کہ مریم کی سنت باہر ہو جائے اور جناب میسم کی سنت کو لے کے لوگ بیٹھے. بہت شکریہ آپ کا. علی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کچھ مضامین نئے ہیں جو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. علی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, علی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, سمندر میں اترنے جا رہا ہوں. علی کا ذکر, اب میں کیا کروں, میں جنگل میں پڑھ کے بھی داد دے لوں گا, آپ دیں یا نہ دیں, مولا ضرور دیں گے. کہ علی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, سمندر میں اترنے جا رہا ہوں, گما ہے ڈوب جاؤں گا میں اس میں, حقیقت میں ابھرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. گما ہے ڈوب جاؤں گا میں اس میں, حقیقت میں ابھرنے جا رہا ہوں. غدیر خم کی محفل ہے اور یہیں سے غدیر کے حوالے سے آغاز کرتا ہوں. کچھ مولا کی بارگاہ میں حاضری درج کرانی ہے, بہت آہستہ سے درج کراتا ہوں اور درج ہو جائے گی انشاءاللہ. طہارت کے بعد آپ کی حرارت کا بھی امتحان ہوگا. ملاحظہ فرمائیں, عرض کرتا ہوں یہیں سے کہ ہر دشمن علی کا یہی خم حال تھا. مطلع سے اگر ساتھ ہو جائیں تو کلیجہ بڑھ جائے گا. ملاحظہ فرمائیے نیر بھائی, نیا بھائی دیکھیں آگے. ہر دشمن علی کا یہی خم حال تھا, ہر دشمن علی کا یہی خم حال تھا, ہر دشمن علی کا یہی خم حال تھا, مرنا تو بس میں تھا نہیں جینا محال تھا. اللہ اکبر. ہر دشمن علی کا یہی خم پڑھوں گا ایسے ہی, آپ چاہے جیسے سنیے گا. جتنی نوکری شہزادی نے لکھی ہے اتنی کر کے جاؤں گا, اس سے کم نہیں. آپ سنیے چاہے جیسے کہ ہر دشمن علی کا یہی خم حال تھا, مرنا تو بس میں تھا نہیں جینا محال تھا. منظر کشی غدیر کی کیسے کروں جناب, اب تک ہے لاجواب یہ ایسا سوال تھا. منظر کشی غدیر کی کیسے کروں جناب, اب تک ہے لاجواب یہ ایسا سوال تھا. اب تک ہے لاجواب یہ ایسا سوال تھا. ملاحظہ فرمائیں, یہاں سے مولائے متقیان کے حوالے سے غدیر کی محفل ہے تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ غدیر کے مضامین اور پہنچاؤں آپ تک. حالانکہ تازہ کلام ہے, جو نیا سا ہے وہ بھی سنا دیا اور جو نیا ہے وہ بھی میں سنا کے جاؤں گا. کچھ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. آپ چاہے جیسے سن رہے ہیں, بہت اچھا سن رہے ہیں اس وقت. ملاحظہ فرمائیں, غدیر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جس کے خون میں تھوڑی سی بھی خرابی ہے, ملاحظہ فرمائیں, وہ جس کے خون میں تھوڑی سی بھی نجاست ہے,
وہ جس کے خون میں نیر بھائی ملاحظہ فرمائیں، وہ جس کے خون میں تھوڑی سی بھی نجاست ہے، وہ جس کے خون میں تھوڑی سی بھی نجاست ہے، اسی کو حیدر کرار سے عداوت ہے۔ وہ جس کے خون میں تھوڑی سی ذرا سا بیدار ہو جائیں تاکہ کچھ مضامین پہنچاؤں بآسانی، وہ جس کے خون میں تھوڑی سی بھی نجاست ہے، اسی کو حیدر کرار سے عداوت ہے، اسی کو حیدر کرار سے عداوت ہے۔ علی کی مان ولایت کے اس میں راز بھی ہے، علی کی مان ولایت کے اس میں راز بھی ہے۔ قسم خدا کی یہ توحید کی ولایت ہے، علی کی مان ولایت کے اس میں راز بھی ہے۔ قسم خدا کی یہ توحید کی ولایت ہے، قسم خدا کی یہ توحید کی ولایت ہے۔ ارے ثبوت دے گئے میثم یہ دار پر جا کر، علی کا عشق ہلاکت نہیں شہادت ہے۔ ثبوت دے گئے میثم یہ دار پہ جا کر، ثبوت دے گئے میثم یہ دار پہ جا کر، علی کا عشق ہلاکت نہیں شہادت ہے۔ تبسم علی اصغر نے حوصلہ بخشا، تبسم علی اصغر نے حوصلہ بخشا، وہ ڈر کے ظلم کے طوفان سے نہیں بھاگے۔ تبسم علی اصغر نے حوصلہ بخشا، وہ ڈر کے ظلم کے طوفان سے نہیں بھاگے۔ ہماری قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو، شہید ہو گئے میدان سے نہیں بھاگے۔ ہماری قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو، شہید ہو گئے۔ آپ کی کوئی دیکھیے، ہندوستان کی جتنی محافل شہزادی مجھ سے پڑھوائیں، اگر کہیں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی سی محسوس ہو رہی ہے تو میں مجمع کی خطا نہیں مانتا، میں خود اپنی خطا مانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو جو میں آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی اچھا شعر آئے گا تب ہم داد دیں گے، ان کے لیے میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں، اب کربلا پہنچاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اگر اچھے ہی شعر کی خواہش ہے تو ذرا سا بہت لذیذ سا مصرع ہے، اس خاموشی کے روزے کو اسی سے افطار کیجیے گا، اور تھوڑا سا بولتے آئیے میرے ساتھ تاکہ کلیجہ بھی بڑھے۔ ان کے لیے یہ مصرے ہیں جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی اچھا مصرع ہے تو میں داد دوں گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ دل رباب بولا، دل رباب یہ فوج یزید سے، قومی بھائی مصرع سنیے، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا۔ ارے لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ یا علی یا علی جی، بولا دل رباب یہ فوج یزید، بولا دل دل رباب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت اچھا سنا، امیدوں سے بہت آگے نکل گئے۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا۔ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ ایک ہے میدان میں، اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے دو مصروں کے، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں۔ ارے ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں۔ ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں۔ جوہری کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خریدار آیا ہے، اگر یہ اور وہ موتیاں دکھاؤ کہ جو تھوڑی سی سستی ہیں، اور جوہری اگر بہت قابل ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ انہیں چاہیے کیا،
تو شاعر بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں اور اساتذہ ان کی انگلیاں پکڑ کے میں نے، یہ میرے اساں ہیں اور ان کی انگلیاں پکڑ کے میں نے شاعری کے میدان میں چلنا سیکھا ہے، اتنا ہنر تو آ ہی گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائے، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، بہت سن لیا، بس حق آپ نے ادا کر دیا، آپ چاہے جیسے سنیے، اب میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں، دو قصیدے ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، ہرملا اصغر نے مارا اور سکینہ نے یزید، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں، اس لیے قبریں نہیں ہیں ان کی قبرستان میں، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ اگر شاعری سننا چاہتے تو یہیں سے ایک دو منقبتیں آپ تک پہنچاتا ہوں اور اپنی جگہ لے لوں گا کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، اساتذہ ہیں جناب بیٹھے ہوئے ہیں، میں شاعری کی داد دعا کی شکل میں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اس لیے کہ بزرگ اس کائنات میں بہت کم بچے ہیں اور بزرگوں سے دعاؤں کی دولت لی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب گزارش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، ارے اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں۔ اللہ اکبر، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے۔ میرا عقیدہ ہے، آپ کا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اپنا عقیدہ نظم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا۔ ظاہر کربلا بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، خانہ کعبہ کا بھی کعبہ عزا خانے میں ہے۔ اللہ اکبر، تعزیہ رکھا ہوا ہے حضرت شبیر کا، خانہ کعبہ کا بھی کعبہ عزا خانے میں ہے۔ خان اللہ جانے یہ شعر آج کی رات کا تحفہ آپ کے لیے، اللہ جانے آپ کیسے استقبال کریں، اور ترکیب لفظی دیکھیے گا، ایک زبان کا شعر پیش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، القمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے۔ ہے زری ہے، ہے زری ہے، ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضہ عزا خانے میں